تعارف۔ پائلو کوئلو نے ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے درج ذیل 5 انتہائی اہم امور کو بہت ہی دلچسپ کہانی کے انداز میں پیش کیا ہے۔ نمبر 1، مقصد کا تعین اور اس کے حصول کی جدوجہد انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ نمبر 2، انسان مقصد کا احساس ہونے کے باوجود اس کے حصول کی جرات نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ مقصد کی صداقت پر اس کا اعتقاد متزلزل ہوتا ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے درکار محنت سے گھبراتا ہے، وہ رسک لینے سے ڈرتا ہے۔ نمبر 3، اپنی موجودہ حالت کو قسمت کا لکھا سمجھ کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، انسان کو یا تو ماضی کی کوتاہیاں پریشان کرتی ہیں یا پھر مستقبل کی فکر ستاتی ہے۔ اس فکر اور پریشانی میں وہ اپنے حال سے غافل رہتا ہے۔ نمبر 5، انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ مغربی معاشرے میں ایک فرد کی انفرادی اور ازدواجی زندگی جتنی بھی افراتفری کا شکار ہو، ہمارے مطابق ان کی معاشرتی زندگی کی کامیابی ہمیں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی کامیاب معاشرتی اور سماجی زندگی کی بنیاد بھی اسلام کے لازوال اصولوں پر عمل ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اہل مغرب اس پیغام پر ایمان تو نہیں لائے مگر اس پر صدقے دل سے عمل کر کے ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ ہم لوگ اللہ کی وحدانیت اور اس کے دیے ہوئے فلسفہ حیات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہماری سماجی زندگی میں پائی جانے والی ابتری، نفسا نفسی، رشوت، اقربا پروری، سفارش اور اپنے معاشرتی فرائض سے غفلت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ آیا اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صرف اسلام کے رہنما اصولوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے یا اس پر عمل بھی ضروری ہے؟ ہمارے تمام مسائل کی اصل وجہ وہ نظام تعلیم ہے جو ایک سازش کے تحت برطانوی دور میں ترتیب دیا گیا تھا۔ مقصد تھا کہ نوجوان نسل سے اس کی پہچان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کی اہلیت چھین لی جائے تاکہ وہ وفادار غلاموں کی طرح نہ صرف برطانوی اقتدار کو قبول کر لیں بلکہ اس کے لیے کل پرزوں کا کام بھی کریں۔ یہ اسی نظام تعلیم کا ہی کرشمہ تھا کہ صرف چند سو انگریز 200 سال تک کروڑوں لوگوں پر حکومت کرتے رہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہماری نسلیں بے مقصدیت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اس نظام تعلیم سے تربیت پا کر تیار ہونے والی نسل کی تصویر کشی اکبر الہ آبادی ان الفاظ میں کرتے ہیں: لٹریچر کو چھوڑ اپنی ہسٹری کو بھول جا، لٹریچر کو چھوڑ اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مکتب سے ناطہ ترک کر سکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کلفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ نہ ہمیں منزل کا پتہ ہے اور نہ راستے کا علم۔ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ آج یورپ ترقی کے جس عروج پر ہمیں نظر آتا ہے اس کی سیڑھی ہمارے آباء و اجداد نے ہی تعمیر کی تھی۔ اقبال ہماری نسل کو خواب غفلت سے جگاتے ہوئے کہتے ہیں: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم خواب خرگوش سے نکل کر اپنی ایک گم شدہ میراث کو دوبارہ پانے کی جدوجہد کرنے کی بجائے بے عملی کا شکار ہیں۔ ہم اپنی شاندار تاریخ پر فخر تو کرتے ہیں مگر اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اقبال کہتے ہیں: تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی
مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم اپنے بارے میں شدید احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں تیار ہونے والے گارمنٹس اور سپورٹس کا سامان نائک اور ایڈیڈاس کے لیبل کے ساتھ ہماری دکانوں میں واپس آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوالٹی کی ضمانت ہوتے ہیں اور کئی گنا مہنگے بکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مغرب سے نکلنے والا ہر نظریہ، چاہے اس کی اساس اس ابدی پیغام پر ہی کیوں نہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال قبل لائے تھے، ہمارے لیے زیادہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تب بھی ان باتوں پر عمل پیرا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، وہ اسے جہاں سے ملتی ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ مصنف اس کتاب میں ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے 5 اہم امور کو بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ مقصدیت۔ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی مثال بھیڑوں کی سی ہے جن کی زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہوتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا یا پھر نئی چراگاہ میں آمد غرض کسی بات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر چرواہا انہیں ایک ایک کر کے ذبح بھی کرنا شروع کر دے تو انہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ جبکہ ان انسانوں کی مثال جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے ایک چرواہے کی سی ہے جو بھیڑوں کے ریوڑ کو موسموں کی شدت اور بھیڑیوں کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی ہری بھری چراگاہوں کی طرف کرتا ہے۔ مقصد ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ مقصد کے حصول کی لگن انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور مشکلات کو جھیلنے کی جرأت دیتی ہے۔ یہ مقصد کے حصول کی لگن ہی ہے جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ واضح مقصد ہی تھا کہ انسان نے چاند کو مسخر کیا اور اب اس کے قدموں کی گونج مریخ پر سنائی دے رہی ہے۔ چاند کو تسخیر کرنے والے لوگ بھی ہماری طرح گوشت پوشت کے انسان ہی تھے۔ ان میں اگر کوئی خاصیت تھی تو صرف یہ کہ انہیں اپنے مقصد کا علم تھا اور ان میں اس کے حصول کی لگن تھی۔ مقصد جتنا واضح ہوگا اس کا حصول اتنا ہی آسان۔ مقصد کے حصول کی لگن اور ہمت۔ مقصد کے تعین کے بعد کامیابی کی دوسری شرط مقصد کے حصول کی تڑپ اور لگن ہے۔ یہ لگن اتنی شدید ہو کہ انسان اس کے حصول کی تگ و دو درمیان میں ترک نہ کر دے۔ اکثر لوگوں کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کے حصول کے لیے مسلسل تذبذب کا شکار رہتے ہیں کیونکہ وہ ناکامی سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے درکار محنت سے جی چراتے ہیں۔ مقصد کی صداقت پر غیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔ ناکامی کا خوف اور اپنی صلاحیتوں پر اعتقاد کی کمی انسان کو مقصد کے حصول کی کوشش سے دور رکھتی ہے۔ کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں۔ اگر منزل سے کچھ پیچھے بھی رہ جائیں اور آپ اگر بغور جائزہ لیں تو آپ اس سفر کے دوران کئی اور منازل حاصل کر چکے ہوتے ہیں جو بجائے خود کامیابی کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہر انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر اس چیز کا حاصل کر لے جس کا وہ ارادہ کر لے۔ دسمبر 1956 میں روس کے ہنگری پر قبضہ کے بعد اینڈریو فرار ہو کر آسٹریا آ گیا اور وہاں سے نیو یارک۔ اس کا باپ گوالا اور ماں کلرک تھی۔ غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا تھا اور مزدوری کر کے گزر اوقات چلاتا تھا۔ اجنبی شہر میں بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں 4 دن کچھ بغیر کھائے پیے گزر گئے اور ایک پل کے نیچے اس کا ٹھکانہ تھا۔ اسی فاقہ و مستی میں 7 ماہ گزر گئے۔ 1957 کے وسط میں اسے ایک بس کنڈکٹر کی نوکری مل گئی۔ جب جیب کچھ پیسے اور پیٹ میں روٹی آئی تو ذہن نے کچھ کام شروع کیا۔ اس نے سوچا، کیا میں نے زندگی بھر مسافروں کی گالیاں سننی ہیں؟
دل نے گواہی دی کہ زندگی محض روٹی اور پانی کی فکر سے بڑھ کر کہیں زیادہ ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ جواب آیا کہ ترقی اور کامیابی کے راستے علم سے نکلتے ہیں۔ پھر سوچا کہ تعلیم کے لیے تو کافی رقم درکار تھی، جبکہ وہ مشکل سے پیٹ کا ایندھن پورا کر پاتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ دن میں ایک بار کھانا کھائے گا اور ریل یا بس کی بجائے پیدل سفر کرے گا۔ 6 ماہ میں اس نے اتنے پیسہ جمع کر لیے کہ سٹی کالج نیو یارک میں داخلہ لے سکے۔ اینڈریو گریو کی انگریزی بہت ہی واجبی اور سائنس کا علم نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن وہ پھر بھی پڑھائی میں ماڈرن سائنسز رکھنے پر مصر تھا۔ جب اس کا اصرار ضد میں بدلنے لگا تو پرنسپل ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، اگر کوئی 4 فٹ کا بونا 10 فٹ اونچی چھلانگ لگانا چاہے تو ہم اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پرنسپل کا یہ فکرہ اس کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا اور آنے والے دنوں میں اس کے لیے مہمیز کا کام دیتا رہا۔ 1964 کی ایک رات جب اس نے اپنی گرل فرینڈ ایویا سے اپنے مقصد کا تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کا رویہ اینڈریو کے لیے خلاف توقع تھا۔ اینڈریو ماؤنٹ ایوریسٹ یقیناً بہت اونچی ہے، لیکن انسان کے حوصلے کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اس کو سر کرنے والے بھی انسان ہی تھے۔ 150 پاؤنڈ وزنی، 2 آنکھوں، 2 ہاتھ اور 1 پاؤ دماغ والے انسان، اگر تم ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایویا نے جواب دیا، ہاں، ایویا صرف عقل اور محنت لوگوں کو بڑا بناتی ہے اور میرے پاس دونوں ہیں۔ ہاں، ایویا صرف عقل اور محنت لوگوں کو بڑا بناتی ہے اور میرے پاس دونوں ہیں۔ 1967 میں اس کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی۔ اس نے مارٹن مور اور رابرٹ نائس کے ساتھ مل کر انٹیل کی بنیاد رکھی۔ اس کے چھوٹے سے دفتر کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صرف 8 برس بعد انٹیل امریکہ میں بزنس کے ریکارڈ توڑ دے گی، لیکن اینڈریو کو اس کا یقین تھا اور یہی یقین اس کا اصل سرمایہ تھا۔ اینڈریو کا نام آج دنیا کی 7 بڑی فرم کے ساتھ آتا ہے۔ اس کمپنی کے اثاثے $50 بلین سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کے کل بیرونی قرضے $32 بلین ہیں اور یہ ہر سال $5.1 بلین سے زیادہ کا منافع کماتی ہے۔ اینڈریو کے ذاتی اثاثے $300 ملین ہیں۔ 1997 میں اینڈریو کو مین آف دی ایئر قرار دیا گیا۔ ٹائم میگزین کی ٹیم نے انٹرویو کے دوران اس سے سوال کیا، کیا آپ دنیا کے بے روزگار لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، لمبا سانس لیا اور پھر صحافیوں سے مخاطب ہوا، میرے خیال میں دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں۔ قدرت نے جسے عقل سے نوازا ہو، 2 ہاتھ دیے ہوں، آخر وہ بے روزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں تو اس وقت بے روزگار لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ صحافی نے سوال کیا، آپ غالباً پس حوصلہ اور ہڈ حرام لوگوں کو بے روزگار کہہ رہے ہیں۔ اینڈریو نے جواب دیا، قرآن اس بات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کے اس نے کوشش کی۔ یا شاعر مشرق کے الفاظ میں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر نتائج الٹ نکلتے ہیں۔ کامیابی آپ کا امتحان لیتی ہے، جو اس امتحان پر پورا اترتا ہے وہ کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جب خدا ہمارے اتنا قریب اور ہمارے لیے کافی ہے تو پھر گھبرانا کیسا؟ اور پھر ناکامی کی وجوہات ڈھونڈنے کا انسان کی صلاحیتوں پر منفی اثر ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق
جب تک آپ اپنی ناکامی کی وجوہات ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپ کا ذہن آپ کو کوشش کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ اگر آپ ان وجوہات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ کا ذہن آپ کی جد و جہد میں آپ کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے۔ جب ہم بامقصد زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کام میں صرف اتنی محنت کی جائے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، مگر جب ہم بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو ہم کام صرف وقت گزارنے کے لیے یا محض کام نپٹانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب آپ کام میں لطف محسوس کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ کام کر کے، آپ کے ساتھ کاروبار کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ قسمت۔ ہم زندگی کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور بعید از حقیقت نظریات رکھتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی، موت، رزق، غرض سب کچھ قدرت کے تابع ہے اور ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اس مثبت نظریے کے ہماری زندگی پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قسمت پر یقین کا یہ منفی پہلو ہمیں محنت سے جی چرانے کی ترغیب دیتا ہے۔ بے شک خدا نے سب کچھ ہمارے لیے طے کیا ہے اور ہمارے لیے ایک راہ بھی متعین کی ہے۔ اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ جو کچھ اس نے انسان کے لیے متعین کیا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ خدا نے انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اس کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک روز ایک صحابی نے شکایت کی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری ہر چیز خدا کی حفاظت میں ہے، لیکن آج میں اپنی اونٹنی کو چرتا چھوڑ کر نماز پڑھ رہا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میری اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا، تم نے اونٹنی کو کھونٹے کے ساتھ باندھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہر شے خدا کی حفاظت میں ہے تو پھر اونٹنی کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اونٹنی کی حفاظت تو خدا نے کرنی تھی، مگر اس کام کے لیے اس نے کھونٹے کو وسیلہ مقرر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انسان کی قسمت میں پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کا حصول کا وسیلہ تو بہرحال انسان کی محنت ہی ہے نا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان میں رہتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ قدرت اس کے خلاف عمل پیرا ہے تو ناکامی اس کا مقدر ہوگی، لیکن اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ پائلوں کے مطابق جب کوئی انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے مصروف ہو جاتی ہے۔ If somebody wishes to do something, the whole universe conspires to make it come true۔ اس امر کی دلیل ہمیں قرآن سے ان الفاظ میں ملتی ہے، اور جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لو تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ اس بات کی صداقت کی گواہی ہمیں اپنے روزمرہ زندگی میں ضرور نظر آئے گی۔ دوسروں کی مثال چھوڑیے، خود آپ کی اپنی زندگی میں یہ ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کسی بات کا مصمم ارادہ کر لیں تو بظاہر ناممکن کام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان وہ کام کرے جو اس کے میلان طبع کے مطابق ہو تو اس سے وہ لطف اندوز ہوتا اور اس میں کمال حاصل کرتا ہے، جبکہ اگر کوئی کام محض مجبوراً کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اتنا انصاف نہیں کر سکتا۔ ہمارا نظام تعلیم اس طرح سے ترتیب ہی نہیں دیا گیا کہ طالب علموں میں سوچنے اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی استطاعت پیدا کی جائے۔ ایک مشہور انگریزی مثل ہے، "Who has no courage to lose sight of the share can never discover new horizon۔ مستقبل کی فکر۔ انسان یا تو اپنے ماضی کی کوتاہیوں پر پریشان رہتا ہے یا مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس فکر اور پریشانی میں وہ اپنے حال سے غافل ہو جاتا ہے۔
زندگی میں ماضی اور مستقبل کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ ماضی اس لیے نہیں کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے، یہ پریشانی آپ کی صلاحیتوں کو دباتی ہے۔ اگر اس سے چھٹکارا پا لیں تو آپ زیادہ بہتر انداز سے حال میں محنت کر سکتے ہیں۔ ہم مستقبل کا حال اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں پیش بندی کر لیں۔ ہم کسی آنے والے واقعے کو پہلے سے معلوم کر لیں۔ ایسا کوئی علم غیب کسی انسان کو اللہ نے نہیں دیا۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اور کبھی کبھی کسی انسان کو ضرورت کے مطابق یہ علم کسی بھی ذریعے سے عطا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ تم غیب کو بارے میں مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور پھر آپ اگر آنے والے واقعے کو بدل سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ کسی بھی مخلوق کی طاقت سے باہر ہے کہ اسے بدل سکے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی شے کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی کبھار بھی ہمیں اس کے بارے میں پیشگی علم کیوں دیتا ہے؟ پائلو کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کو مستقبل کے اس واقعے کے بارے میں آگاہی دیتا ہے جس کو اس نے لکھا ہی اس ارادے سے تھا کہ اس کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل میں آنے والے واقعات کے نشان ہمارے حال میں رکھ دیے ہیں۔ اگر ہم محنت کریں تو ہمارا حال بدلے گا، اور پھر یہ نشانیاں بھی بدلیں گی، اور اس طرح مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ یعنی راز صرف اور صرف حال میں ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد۔ انسان کے اندر خدا نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، اگر انسان کو اس کا صحیح ادراک ہو جائے تو ہر انسان ماہر العقول کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کی خامی ہے۔ بہت کم لوگ اس سے گزرنے کے بعد اپنی صلاحیت کا احساس حاصل کر پاتے ہیں۔ لیس براؤن کو پیدائشی ذہنی معذوری کی وجہ سے والدین نے یتیم خانے میں داخل کروا دیا۔ اس کے استاد نے اسے ہمت دلائی اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا کی۔ اس نے براؤن سے کہا، کسی اور کی تمہارے بارے میں رائے تمہاری صلاحیتوں کو متعین نہیں کر سکتی۔ تم نے خود اپنی راہ متعین کرنی ہے اور لوگوں کی اپنے بارے میں رائے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ استاد کی ہمت افزائی سے براؤن میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوئی، اور اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ماہر تعلیم اور ٹرینر بن گیا۔ آج امریکہ میں اس کے پائے کا ماہر تعلیم کوئی اور نہیں ہے۔ وہ $2000 فی گھنٹہ معاوضہ وصول کرتا ہے۔ اگر آپ ان کامیاب افراد جو کسی بھی استطاعت میں دنیا کی تاریخ پر اثر انداز ہوئے کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص، چاہے وہ قائد اعظم ہو یا کوئی اور مشہور عالمی رہنما، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیں، ان میں سے ہر شخص نے جب جد و جہد شروع کی تو وہ تنہا ہی تھا، اور ہر وہ شخص جو کوئی نئی ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا، آغاز میں اسے بھی لوگوں سے استہزاء کا نشانہ بننا پڑا۔ ان کو بھی اس وقت کے لوگوں نے وقت اور پیسے کا ضیاع کا مرتکب قرار دیا، لیکن ان میں سے ہر شخص نے صرف اور صرف اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف لوگوں کے الزامات کو غلط ثابت کیا، بلکہ وہی لوگ بعد میں ان کی حمایت پر بھی مجبور ہوئے۔ انسان اگر حالات کی ناسازگاری اور مواقع کی کمی کی شکایت کرنے کی بجائے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرے تو بالآخر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، جبکہ نامساعد حالات کا رونا رونے والے سازگار حالات میں بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام نہیں دے پاتے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، اور ہم محو نالاں جر سے کارواں رہے۔ ایک انگریزی کہاوت ہے، 99% ناکامی ان لوگوں کے سبب ہوتی ہے جو کام نہ ہونے کی تعویلات دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ محض اتفاق۔ پائلو کے بقول دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی شے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سب کچھ خالق کائنات کی طرف سے منصوبہ بندی کے مطابق انجام پاتا ہے۔
بعض اوقات آپ کو اپنی محنت کا صلہ نہیں ملتا اور آپ مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ جس واقعے کو محض اتفاق قرار دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ شاید آپ کی اس محنت کے صلے میں واقع ہوا ہے جس کا نتیجہ اس وقت نہیں نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز کس وقت درست ہے، اس لیے وہ آپ کی محنت کا صلہ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ چاہے دیر سے ملتا ضرور ہے، اور پھر دیر بھی آپ کے معیار کے مطابق ہے، جبکہ اس کے مطابق یہی صحیح وقت تھا۔ شرح آفاق کتاب دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کے مصنف کے مطابق قدرت ہمیشہ مساوات کے اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ کبھی انسان کو اس کی محنت کا صلہ فوری طور پر نہیں ملتا اور کبھی اس کو اس کی محنت سے زیادہ مل جاتا ہے۔ محنت پائلو کے مطابق اکثر انسان مقصد کا ادراک حاصل کر لینے کے باوجود اس کے حصول کی جدوجہد نہیں کرتے، کیونکہ وہ ناکامی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے درکار محنت سے جی چراتے ہیں۔ مقصد کی صداقت پر غیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔ ناکامی کا خوف اور اپنی صلاحیتوں پر اعتقاد کی کمی انسان کو مقصد کے حصول کی کوشش سے دور رکھتی ہے۔ محنت کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد اس وقت کرتا ہے جب وہ پہلے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور محنت کر لے۔ فرمان خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں۔ اگر منزل سے کچھ پیچھے بھی رہ جائیں اور آپ بغور جائزہ لیں تو آپ اس سفر کے دوران اور کئی منازل حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور جو بجائے خود ایک کامیابی کے درجہ رکھتی ہے۔ ہر انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہر اس چیز کو حاصل کر لے جس کا وہ ارادہ کر لے۔ اللہ نے کبھی بھی کامیابی کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ مقرر کیا ہے۔ اللہ نے کسی بھی کامیابی کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ مقرر کیا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو تمام انسانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہونے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو فرشتوں کی نصرت سے فتح دینی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سختیاں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک غزوے کے دوران پانی ختم ہو گیا، کئی روز سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے کنویں خشک ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر میں موجود پانی کے تمام برتن لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ تمام تر برتن خشک ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر بھی پانی کے تمام برتن اور مشکیں آپ کے سامنے لائی جائیں۔ جب پانی کے برتن اور مشکیں لائی گئیں تو آپ نے ان مشکوں کو ایک پیالے میں نچوڑنے کا حکم دیا۔ خالی مشکوں کو جب نچوڑا گیا تو آدھا پیالہ پانی نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعا اس وقت قبول کرتا ہے جب بندے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں اور پھر اللہ سے مدد کی دعا کریں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ انسان کی زندگی کا مقصد۔ زندگی کا مقصد سمجھنے سے قبل زندگی کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ہماری زندگی ماں کے پیٹ سے جنم لینے سے شروع ہوتی ہے اور موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ کسی بھی مذہب کو ماننے والا یا خدا کی ذات کا انکار کرنے والا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان اس دنیا میں محدود وقت لے کر آیا ہے، اور ہر مذہب میں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا جواب دہی کا تصور بھی موجود ہے۔ چاہے آپ ہندوازم کے آواگوان کے نظریے کو ہی لے لیں،
انسان اپنے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا کے طور پر اپنی موجودہ حالت سے اچھے یا برے روپ میں دوبارہ جنم لے گا۔ اسلام ہمیں اس دنیا کی اصل حقیقت سے آگاہی دیتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو ایک محدود زندگی عطا کی گئی ہے، جس کے اختتام پر ہر انسان اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوگا، جہاں اس کے سامنے دنیا میں کیے جانے والے اس کے اعمال رکھے جائیں گے، اور ان اعمال کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں واپس جائے گا یا پھر دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا محض انسان کا عارضی ٹھکانہ اور مقام آزمائش ہے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے آیا ہے، وہاں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے یہ احساس ہو کہ وہ یہاں ہمیشہ رہے گا، یا پھر جس سے اس کے وہاں آنے کا مقصد ہی خطرے میں پڑ جائے۔ مثلاً بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص اگر پڑھائی کی غرض سے لاہور جائیں تاکہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوارے، لاہور میں وہ صرف اتنا سامان جمع کرے گا جتنا کہ اسے اپنے مختصر قیام کے لیے ضروری ہے، اور اپنے لاہور میں قیام کے دوران وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے مقصد پر زد پڑے، اور نہ ہی وہ لاہور میں مستقل جائیداد بنانے میں مگن ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسا اقدام جو مستقل نوعیت کا ہو وہ اس جگہ پر کرے گا جہاں اس کا مستقل قیام ہے۔ تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے بھی اتنی ہی محنت کریں جتنا کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی مختصر ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے۔ اس زندگی میں انسان کی اوسط عمر جاپان میں دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 90 سال ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے انسان اخروی زندگی کو زیادہ اہمیت دے اور دنیا کی عارضی زندگی میں وہ کام کرے جو اخروی زندگی میں کامیابی کا باعث ہوں۔ انسان کے عارضی مقاصد اس کی اصل کامیابی میں مد و معاون ہونے چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔